بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بندہ اذان کی آواز سنتے ہی یہ خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی مراد کو اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کا وقت صرف نماز کے اعلان کا نہیں بلکہ عبادت، مغفرت اور اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اذان اللہ کا وہ پیغام ہے جو ہمیں دن میں کئی بار اپنی طرف بلاتا ہے، مگر افسوس کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسے بس ایک عام اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل میں اذان اللہ کی طرف سے بلانے کی آواز ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور برکتیں برسنے لگتی ہے۔ اذان دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ جب یہ آواز گونجتی ہے تو رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جہاں اذان ہوتی ہے وہاں برکت آتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اذان کے بعد دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اذان کے بعد مانگی گئی دعائیں جلد قبول ہوتی ہے اور بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو جو بندہ اذان کا جواب دیتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اسی لیے اذان کو معمولی آواز نہ سمجھے بلکہ اسے روح کو جگانے والی آواز سمجھے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب اذان کی صدا بلند ہوتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور کہتے ہیں، اے رب، تیرا ایک بندہ تیری پکار کو سن رہا ہے، اور جو اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اذان کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے کیونکہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب اذان دیتے تھے تو مدینہ کی گلیاں اللہ اکبر کی آواز سے گونج اٹھتی، دلوں میں ایمان کی روشنی بھر جاتی تھی۔ آج بھی اگر ہم اذان کا احترام کریں، خاموشی سے سنیں، مؤذن کے الفاظ کو دہراؤ، درود شریف پڑھیں اور دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اپنی خاص رحمت سے ہمیں نوازتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اذان کا جواب دے، پھر مجھ پر درود بھیجے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اذان کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ دعا پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اذان کے بعد ایک اور برکت والا عمل
درود شریف پڑھنا ہے، کیونکہ جو بندہ اذان کے فوراً بعد درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ خاص تسبیح جو دل کی مراد پوری کرتی ہے وہ یہ ہے: اذان کے فوراً بعد 3 بار درود شریف پڑھے، پھر ایک تسبیح یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم پڑھے اور دل میں اپنی حاجت کا تصور کر کے دعا مانگے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں اور دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، اسی لیے اذان کے بعد کی چند گھڑیاں سب سے قیمتی لمحے ہیں۔ جو بندہ اس وقت دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، قرض آسانی سے اتروا دیتا ہے، نیک اولاد عطا فرماتا ہے اور دل کو سکون دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اذان کا جواب دینا، درود شریف پڑھنا، دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح پڑھنا اور نماز کی تیاری کرنا، یہ سب ایسے عمل ہیں جن سے دنیا میں خوشی اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ جو بندہ اذان کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اذان وہی آواز ہے جو ہمیں گمراہی سے ہدایت کی طرف بلاتی ہے، اس لیے جب اذان ہو تو بات چیت بند کر دیں، موبائل رکھ دیں اور دل سے مؤذن کے الفاظ دہراتے جائیں، پھر درود شریف پڑھیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، جب بھی اذان کی آواز آئے تو ہمیں اپنی طرف متوجہ ہونے والا بنا، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور برکتیں آئیں تو اذان کے بعد یہ تسبیح ضرور پڑھیں اور دل سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی ہر مراد پوری کر دے گا۔ محترم ناظرین، اب آپ بتائیں اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ اذان کے بارے میں آپ کے دل میں کون سا جذبہ جاگا؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ اکبر یا سبحان اللہ یا جو بھی بات آپ کے دل کو لگی ہو وہ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک کمنٹ کسی دوسرے کے دل کو بدل دے، کسی کے ایمان کو تازہ کر دے۔ اسی لیے ابھی نیچے کمنٹ میں لکھیں کہ اس ویڈیو نے آپ کے دل پر کیا اثر ڈالا، اور ساتھ میں اللہ کا ایک نام
ضرور لکھیں، جیسے یا رحمان، یا غفور، یا کریم، تاکہ آپ کے نام کے ساتھ نیکی بھی لکھ دی جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔